ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ عنکبوت کی یہ 14ویں آیت ہے جہاں سے آج ہم شروع کر رہے ہیں. اس پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگوں میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے دین کے راستے میں اور دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں کوئی آزمائش آتی ہے انسانوں کی طرف سے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا عذاب اتر آیا ہمارے اوپر. حالانکہ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت یہ تو ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ سے مانگو کہ یا اللہ اس آزمائش کو میرے اوپر سے دور فرما دے. اور یہ آزمائشوں میں اور تکلیفوں میں جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو صبر کرنے کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے آزمائش کہ یہ آزمائش انسان کے بلندی درجات کے لیے ہے، اللہ کی رحمت ہے. کیونکہ تکلیفوں میں جب انسان اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، صبر کا بھی کہ اس نے صبر کیا، اور اس بات کا بھی کہ اس نے میرے سے مانگا، میری طرف رجوع کیا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تسلی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں دی گئی کہ دوسرا انسان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آزمائشوں میں وہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی ہیں، پھر ان جیسے لوگوں کے اوپر یعنی جو ملتے جلتے ہیں اللہ کے نبی سے، یعنی اللہ کے نبی کے قریب ہیں، پھر ان سے جو قریب ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائشوں کو زیادہ بھیجتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے طرز عمل سے پریشان ہو جاتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے، تکلیف محسوس فرماتے تھے. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی پچھلے انبیاء کرام کی
کہ دیکھیے پچھلے انبیاء کرام کا تو معاملہ یہ تھا کہ لمبی لمبی عمریں ان کو ملی، لیکن ماننے والے چند انسانوں کے کچھ بھی نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال سے اوپر تھی۔ 950 سال آپ اندازہ کیجئے کیا عمر ہوتی ہے انسان کی۔ اس پورے عرصے میں 19 انسانوں نے اسلام قبول کیا، صرف 19 آدمیوں نے تقریباً۔ اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ 950 سال تو ان کی عمر تھی وہ جو دعوت و تبلیغ کی تھی، پہلے کی عمر اور بعد کی عمر وہ اس کے علاوہ ہے، طوفان کے بعد کی عمر اس کے علاوہ ہے، تو پتہ نہیں وہ عمر کتنی سالوں 100 سالوں پر مشتمل ہوگی۔ لیکن اس پورے عرصے میں جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ چند انسانوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے۔ عظمت کے پہاڑ، استقامت کے پہاڑ، کسی مرحلے پر انہوں نے ہمت نہیں ہاری کہ بھئی میری بات تو کوئی مانتا ہی نہیں تو چلو میں کروں گا کیا، کبھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ تعلیم اور یہ آیات در حقیقت ہم سب کے لیے ہیں۔ اس بارے میں یوں تو بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ہے، لیکن ہر انسان کے لیے ہے کہ انسان کو اپنے کاموں سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ خاص طور پہ نیک کام، جائز کام آدمی کرتا ہے، بعض اوقات انسان کو اس کا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میری محنت بیکار چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے محنت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ دعوت انسان دنیا کی نام و نمود کے لیے نہیں دیتا، دین کا کام انسان دنیا کے فوائد کے لیے نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں اس بات سے کہ تم میری دعوت دیتے رہو، میرا حکم پہنچاتے رہو، اپنے کام کرتے رہو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومی، اپنی قوم کے پاس۔ فلبث فیہم الف سنہ، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس 1000 سال تک ٹھہرے رہے، الا 50 عاما، 1000 سال سے 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کا جن اللہ کے نیک بندوں نے ایمان کو قبول کرنا تھا وہ تو انہوں نے ایمان کو قبول کیا، لیکن وہ چند انسان تھے۔ فأخذهم الطوفان، واقعہ یہ پیش آیا کہ جب نوح علیہ السلام کی دعوت کو ایک زمانہ بیت گیا، 950 سال عمر تھی، تو تھک گئے، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ یہ میری قوم کے لوگ میری بات مانتے نہیں، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جتنے اہل ایمان ہیں وہ اور تمام کے تمام چرند پرند جانور، ان کو ایک ایک جوڑا، مذکر اور مؤنث کا ایک ایک جوڑا لے کر آپ جہاز میں چڑھ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم چڑھو گے کیسے؟ کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی۔ چنانچہ یہ کشتی سازی کی صنعت جو شروع ہوئی ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے شروع ہوئی، ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے شروع ہوئی کہ جس سے پانی کا جہاز کشتی ڈوبے گی نہیں، ورنہ قدرت دیکھیے نا اللہ کی، اسی سمندر میں آپ جس چیز کو چھوڑیں گے وہ ڈوب جائے گا، لیکن کشتی ہے کہ وہ ڈوبتی نہیں۔ پانی کے اتنے بھاری بھرکم جہاز آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، پھر ان جہازوں کے اوپر کتنا منو ٹنوں اس کے اوپر سامان لدا ہوا، اور وہ چل رہی ہے سمندر کے بیچ میں، لہروں کی اور موجوں کے درمیان میں، کوئی اس کو ڈبوتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کشتی بنانی شروع کی، اللہ نے فرمایا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، یعنی ہمارے حکم کے مطابق بناؤ۔ اللہ کا حکم آتا تھا، یہ کشتی بناتے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔
پھر جب حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ دیکھو کشتی لے کر پانی میں روانہ ہو جانا، ہمارا جب طوفان آنا شروع ہوگا تو ایک تنور کے اندر سے وہ طوفان نکلے گا، پانی نکلے گا، تو تم کشتیوں میں روانہ ہو جانا۔ بیٹے مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کے جو بیٹے تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ اپنے باپ سے بحث کرتے رہے آخر وقت تک کہ نہیں، میں نہیں مانتا کون اللہ ہے، کون وحدہ لا شریک ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اس کو مان لو، یہ بات میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، تمہارے فائدے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کو مان لو، غیر اللہ کو چھوڑ دو۔ وہ بیٹا بحث کرتا رہا۔ باپ نے کہا کہ دیکھو آج پانی کا طوفان اب آنا شروع ہوگا، کوئی نجات نہیں ہوگی سوائے اہل ایمان کے، کسی کو نجات نہیں ہوگی، اور وہ بھی وہ جو کہ کشتی میں بیٹھے ہوں گے۔ بیٹے نے کہا کہ اگر وہ پانی کا طوفان آیا تو میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ باپ نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ آج اب جو طوفان آئے گا یہ پہاڑ کی چوٹی ووٹی کو نہیں دیکھے گا، یہ سب جگہ پر آئے گا۔ لیکن پھر اللہ نے مہلت نہیں دی۔ وحال بینہم الموج، قرآن پاک نے فرمایا ان کے درمیان پھر ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ختم ہو گیا سب کچھ۔ بس حضرت نوح علیہ السلام تھے، وہ چند مسلمان تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا مذکر اور مؤنث کا، تاکہ نسل ان کی باقی رہے، وہ جہاز میں سوار تھا، پانی کی کشتی میں سوار تھا، اور یہ وہی تجری، وہ کشتی جو ہے وہ چل رہی تھی سمندر کی موجوں میں، کل جبال، جیسا کہ پہاڑ ہوتا ہے، بس ایک کشتی تھی اور دنیا میں ہر طرف پانی پانی تھا۔ خدا کا یہ عذاب آیا، کوئی چیز باقی نہیں بچی، کوئی چیز باقی نہیں بچی، تاریخ انسانی ختم ہو گئی نوح علیہ السلام پر۔ حضرت اسی لیے کہتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہتے ہیں، اس لیے کہ جتنی تاریخ آدم علیہ السلام سے تھی وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک ختم ہوئی، اس کے آگے پھر دوسری تاریخ انسانی شروع ہوتی۔ اتنا طوفان تھا، فرمایا کہ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کو طوفان نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ ان کے نہ ماننے والے لوگ جو تھے وہ گناہگار تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی اور اپنے نبی کی بات کو مانا نہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ان لوگوں کو نجات دی طوفان سے اور عذاب سے جو کہ کشتی والے تھے، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس واقعے کو ہم نے جہاز کو بچا لیا، اہل ایمان کو بچا لیا، اس کو ہم نے نشانی بنا دیا تمام جہانوں کے لیے، پورے جہانوں کے لیے ہم نے نشانی بنا دیا۔ سبق کیا ملا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے؟ پہلا سبق یہ ملا کہ فتح اور کامرانی اللہ تعالی اہل حق کو عطا فرماتے ہیں، کتنی تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، دشواریاں آئیں، لیکن آخر میں جب آپ نتیجہ نکالیں گے، نتیجہ تو آخر میں ہی نکلتا ہے نا، سارے سال جب انسان پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، تو رزلٹ آخر میں آتا ہے، ہاں بھئی کامیاب ہوئے سال بھر میں کہ ناکام ہوئے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا نتیجہ بھی کب نکلتا ہے؟ آخر میں نکلتا۔ انسان جنت میں چلا جائے گا، فَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، اہل جنت وہ کامیاب ہو گئے، اور جو خدا نہ خواستہ دوزخ میں چلے گئے وہ ناکام ہو گئے، دنیا میں ناکام۔ یہاں پر بھی معاملہ یہ ہوا، سبق یہ نکلا ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کامیابی انہی کو ملتی ہے، چاہے وقتی طور کے اوپر کوئی نیچے ہو رہا ہے، کوئی اوپر ہو رہا ہے، کوئی کامیاب نظر آ رہا ہے، کوئی ناکام نظر آ رہا ہے، یہ وقتی ہوتا ہے۔ حقیقی کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ اہل حق کو عطا فرماتے ہیں، اور جو وقتی طور پر کچھ دولت کی ریل پیل، شہرت کی ریل پیل اور دوسری چیزیں نظر آتی ہیں، وقتی ہوتی ہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ دوسرا سبق ان آیات سے یہ ملا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی، نجات ہی نہیں، اپنی رضامندی کے ساتھ نجات دی، کامیابی کے ساتھ نجات دی۔ یہ سبق تیسری بات جو حاصل ہوئی وہ یہ کہ
انسان کو نیک کام میں کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر دیکھا جائے تو نتیجہ کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آتا. 950 سال اور 18-19 انسان، یعنی سال میں 100 سال میں 2 آدمی مسلمان ہو رہے ہیں. اگر اوسط نکالیں تو 100 صدی کے اندر 2 انسان مسلمان ہو رہا. انسان تو بالکل ہمت ہار جائے کہ بھائی پوری صدی کا یہ خلاصہ نکلا. لیکن کیا محنت جاری رکھی، اللہ کے حکم کے مطابق چلتے رہے. یہی تعلیم ہے کہ اپنی محنت کرتے رہو، نتیجہ اللہ کے حوالے کرو. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. یہ سب آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے. یہ تو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، سید الانبیاء، کہ کہاں تو یہ عالم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ آپ صلی اللہ علیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری مثال مکہ مکرمہ میں ایسی تھی جیسے سردی سے کوئی بکری ٹھٹر رہی ہو. قتال کی بھی اجازت نہیں تھی، لڑنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بس سنتے رہو اور سہتے رہو، سنتے رہو سہتے رہو. لیکن جب مدینہ طیبہ آئے تو آپ دیکھیے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت طیبہ کا مطالعہ فرمائیں، کس طریقے سے اللہ نے اسلام کو پھیلایا. پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اسلام پھیلتا ہی چلا گیا. کسی نے یہی کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اونٹوں کی، مکہ مکرمہ سے جب نکلے ہیں تو اونٹوں کی مہاریں ان کے ہاتھوں میں تھیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے قوموں کی واک ڈورے ان کے ہاتھوں میں آ گئی. کہاں صحابہ کرام مکہ میں کہ ایک ایک صحابی کو بلا کر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے. اور کہاں یہ عالم کہ صحابہ اکرام کی فتوحات کا سلسلہ اور ان کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، افریقہ اور ایشیا سب طرف ان کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تھا. کہاں یہ عالم ہو گیا؟ تو تیسری بات یہ نکلی کہ اللہ تعالی کے کام میں انسان کو کبھی محنت سے اور ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے. اپنا کام کرتے رہو، پورا کام کرو محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، لیکن کبھی ہمت نہ ہارو، نتیجہ اللہ پر چھوڑو. نتیجہ دینے والا، کامیابی دینے والا، قبول کرنے والا اللہ ہے. اس سے کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ بھئی اس کو تو ہم بار بار کہتے رہتے ہیں، اس کو تو اثر کوئی نہیں ہوتا. یہ تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تیسری تسلی یہ ملی کہ اللہ رب العزت، چوتھی بات یہ نکلی کہ اللہ رب العزت ایسے انسانوں سے خوش ہوتے ہیں اور ایسے ہی انسانوں کو کامیابیاں عطا کرتے ہیں جو انسان اپنی محنت میں، اپنی مشقت میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے. وہی انسان کامیاب اور کامران ہوتے ہیں. مشکلات راستے میں آتی ہیں، وہ غلط کام میں بھی آتی ہیں، صحیح کام میں بھی آتی ہیں، وہ جائز کام میں بھی آتی ہیں، ناجائز کام میں بھی آتی ہے. یہ دنیا ہے، دنیا مشکلات سے، یہ نہیں ہے کہ ناجائز کرنے والوں کو مشکلات کوئی نہیں آتی، ان کو مشکلات آتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کامیابیاں دینے والے اس انسان کو ہوتے ہیں جو انسان سیدھے راستوں پر چلتا، کامیابی اس کو ملتی ہے. آپ دیکھیے، جب مکہ مکرمہ کی زندگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر مدینہ طیبہ کی زندگی تھی، کتنی مشقتیں صحابہ کرام نے جھیلی اور کتنا لوگوں نے ستایا. اپنے خاندان کے لوگ دشمن ہو گئے، اپنے خاندان کے لوگ مخالف ہو گئے. نہ صرف یہ کہ ستایا، اپنے علاقوں سے باہر نکال دیا، اپنی زمینوں سے باہر نکال دیا، گھروں سے نکال دیا، مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آ گئے. اب مدینہ طیبہ میں مہاجرت، ہجرت کی زندگی، پردیس کی زندگی سب چلتی رہی. لیکن آپ نتیجہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آج ابو جہل، ابو لہب کو کون جانتا ہے؟ ان بڑے بڑے قریش کے سرداروں کو آج کون جانتا ہے؟ نہ جانتا بھی ہے تو لعنت دے کر ان کے اوپر بات شروع ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے اوپر ہلاکت کی بددعائیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ مسکین صحابہ کرام جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، غریب صحابہ کرام،
کوئی پوچھنے والا جن کا کوئی نہیں، کوئی کہاں سے آ گیا، کوئی کہاں سے آ گیا۔ آج ان کا نام آتا ہے تو ہمارے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ صحیح راستے کے اوپر تھے، انہوں نے راستے کا انتخاب صحیح کیا تھا۔ مشکلات تو آتی رہی ان کے اوپر، مشکلات سے کوئی لمحہ ان کا خالی نہیں گیا، لیکن وہی بات کہ جب آخر میں آ کر آپ موازنہ کریں کہ کون فائدے میں رہا کون نقصان میں، تو نظر آئے گا کہ ان کو تو اللہ نے نواز دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کریم میں فرمایا اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا، راضی بھی ہو گئے، بخش بھی دیا ان کو اللہ نے۔ تو سیدھے راستہ انسان اپنائے اور درست راستے کو اپنائے، راستے کی تکلیفیں، راستے کی دشواریاں یہ وقتی طور پر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کامیابیاں، کامرانیاں اس انسان کو دیتا ہے جو انسان کے اللہ کے پسندیدہ راستے کے اوپر چلتا ہے۔ یہی بات میں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، خود بھی اپنے آپ سے مخاطب ہوں کہ دیکھیے، جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں یا کسی راستے پہ لگے ہوئے ہیں جو صحیح راستہ ہے، اس میں بعض اوقات بڑی دشواریاں آتی ہیں۔ آدمی یہ سو کہتا ہے اپنی زبان سے کہ آج کل کا زمانہ تو بھائی سیدھے کام کا زمانہ ہی نہیں ہے، جملہ چڑھا ہوا ہے زمانوں پر کہ آج کل کا زمانہ نہ سیدھے راستے کا زمانہ ہے نہ صحیح کام کا زمانہ ہے، یہاں تو تم ناجائز کام کرو تو صحیح رہو گے۔ یہ ہم لوگ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ہمتیں چھوٹی ہیں، ہم چھوٹی ہمت والے، جلدی جلدی نتیجہ حاصل کرنے والے کے چکر میں ہم لوگ پڑے رہتے ہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا حکم نہ پہلے بدلا تھا نہ آج بدلا ہے اور نہ آئندہ بدلے گا، کہ کامیابیاں ان کو ملتی ہیں جو سیدھے راستوں پہ رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو سیدھے راستے پر چلتے، تنگ آ کر ناجائز راستے کو اختیار نہیں کرتے، تنگ آ کر پریشان ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتے، سیدھے راستے کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو کامیاب و کامران فرماتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ دنیا کی کچھ نعمتیں کم ہو جائیں گی، دنیا کا کچھ مال و دولت کم ملے گا، لیکن آخرت کی کامیابی جو کہ اصل کامیابی ہے اس کو کوئی نہیں انسان سے چھین سکتا۔ یہ ہے بات جو در حقیقت اس آیت میں فرمائی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے میں اللہ رب العزت نے ارشاد یہی فرمایا کہ تم یاد تو کرو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی لمبی تبلیغ کی لیکن ہمت نہیں ہارے، اور در حقیقت ان کی قوم کو اللہ نے پھر طوفان میں غرق بھی کر دیا نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اور جو لوگ ناجائز کام کرتے ہیں ان ناجائز کام کرنے والے انسانوں کو بھی کچھ نہیں مل کے دیتا۔ دنیا کے کچھ دنوں کے نفع مزے لچھے انسان اٹھاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑے عارضی ہوتے ہیں، بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان کو کتنے مزے مل جائیں، کتنی راحتیں مل جائیں، کتنی سہولیات مل جائیں، وہ سب عارضی ہیں، سب محدود ہیں، وہ سب ختم ہونے والی ہیں۔ انسان در حقیقت جن چیزوں کو مزے کہتا ہے جو ناجائز طریقے سے حاصل ہوتے ہیں وہ حقیقت میں مزے نہیں ہوتے، وہ دکھاوے ہوتے ہیں، وہ مزے کے دکھاوے۔ اصل مزہ تو وہ ہے کہ انسان کو سکون اور خوشی حاصل ہو۔ سکون اور خوشی انسان کو حاصل نہیں ہوتی حرام طریقے سے۔ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ انسان خوش ہے لیکن حقیقت میں خوش نہیں ہوتا۔ وہ ناجائز کام کوئی بھی ہو، حرام پیسہ ہو، دولت حرام ہو، عزت یا کام وام انسان کوئی کر رہا ہو، یا روپے پیسے کی وجہ سے لوگ اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوں، یہ سب عارضی ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہوتی، سب مزے عارضی ہوتے ہیں۔ نہ سکون نہ عزت، دلوں کی عزت، دلوں کا سکون۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ حرام چیزوں سے کبھی اطمینان نہیں ملتا، حرام پیسہ کبھی نہیں کھپتا، حرام پیسے سے خوشیاں نہیں ملتی، حرام پیسے سے راحت نہیں ملتی۔ یہ ہم نے سمجھ لیا اپنے طور کے اوپر کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، یہ ہمارا اپنا مفروضہ ہے، ایک رٹی رٹائی بات ہے، ایک کہی ہوئی بات ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے لیکن خوشیاں بھی ہوں، سکون بھی ہو، یہ نہیں ملتا حرام مال سے۔
دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں، جو لوگ حرام پیسے کماتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، ناجائز دولتیں کماتے ہیں، وہ سب عارضی ہے، دکھاوا ہے، اس کے پیچھے کوئی سکون نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی خوشیاں نہیں ہے، وہ پیسہ برتنے کے قابل انسان کو نہیں ہوتا، تکلیفوں والا پیسہ ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دوسری مثال اللہ رب العزت نے پیش فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے کہ دیکھیں کہ تسلی رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کفار کی ریشہ دوانیوں سے پریشان مت ہوں، آپ ان کفار کی باتوں سے تکلیف میں مت آئیں، جو تکلیفیں ہیں یہ عارضی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے اللہ کے دوست، خلیل اللہ جن کا لقب، اللہ کے دوست، کتنے اللہ کے محبوب بندے، لیکن آزمائشیں کتنی سخت آئیں، ایسی سخت آزمائشیں آئیں کہ اللہ اکبر، آگ دہکائی گئی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے، اور ڈالا بھی گیا، یہ نہیں ہے کہ نہیں ڈالا گیا، اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میرے لیے آگ دہکائی جا رہی ہے اور مجھ کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور ڈالا بھی گیا۔ وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اس آگ کو گلنار بنا دیا۔ پھر آزمائش آئی کہ اپنے گھر سے نکلو، شام کو چھوڑیں اور جائیے ایک ایسے علاقے کی طرف جہاں پر بچہ چھوٹا ساتھ، گود کا بچہ ساتھ، بیوی چھوٹا گود کی، وہ بچہ ساتھ، اور حکم ہے کہ ملک شام سے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ نہ وہاں کوئی آبادی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی زندگی کے رہنے کے ساز و سامان، چھوٹے گود کے بچے کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ چلے گئے۔ کہاں؟ سعودی عرب، مکہ مکرمہ چھوڑ کر کون سے علاقے کو آ رہے ہیں؟ ملک شام کو۔ ایک دو شہر بھی نہیں، پورا ملک چھوڑ کر آ گئی، حکم آ گیا۔ پھر ملک شام پہنچے، حکم آ جا کہ چلے جاؤ واپس، بیوی کو چھوڑو، بچے کو چھوڑو، واپس چلو۔ اب آپ اندازہ تو کیجئے، ایک انسان ہے، انسانی تو ہے، کہ حکم ہے کہ چھوٹا بچہ ساتھ ہے، بیوی ساتھ ہے، اس کو تو وہیں چھوڑ دو اور واپس ملک شام آ جاؤ۔ اب چلے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، بیوی آوازیں دے رہی ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا اللہ کا کوئی حکم آیا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم آیا۔ اب چلے گئے، دل میں خیال آیا کہ میری بیوی کا کیا بنے گا، یہاں تو کوئی رہنے کا انتظام ہی نہیں ہے، بچہ چھوٹا ساتھ ہے، گود کا بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا کھانے کا پینے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تو انسانوں کے شہرک سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اس چٹان کے اوپر پتھر مارو، اس چٹان کے اوپر اپنی پتھر مارو۔ چٹان پر پتھر مارا تو ایک اور چٹان نکلی، فرمایا کہ اس کے اوپر بھی پتھر مارو، اس پر پتھر مارا تو ایک اور چٹان نکل آئی، فرمایا کہ اس کو بھی پتھر مارو، یہ تیسری چٹان تھی۔ تیسری چٹان پر پتھر مارا تو اندر ایک کیڑا نکلا جو پتے کھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذات ان تین چٹانوں کے اندر ایک کیڑے کو رزق پہنچا سکتی ہے تو وہ ذات تمہارے نومولود بچے اور بیوی کو رزق نہیں دے سکتی، اس کی اتنی قدرت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو چلے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ آزمائش آئی، کوئی معمولی آزمائش تو نہیں ہے، کوئی ہمارے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، وہ زمانہ بھی یہ نہیں تھا جیسا آج کا زمانہ ہے کہ چلو جی جہازوں میں بیٹھ گئے، صبح گئے شام کو آ گئے، اگلے دن آ گئے، بس چلے گئے تو چلے گئے، پتہ نہیں مہینوں بعد واپسی ہوگی، کتنے زمانے بعد واپسی ہوگی، نہ کوئی اطلاع، نہ کوئی خبر گیری، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی رابطہ، کچھ نہیں۔ یہ آزمائش۔ پھر تیسری آزمائش آئی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے، اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال۔ اب نبی کے خواب ہمارے خواب جیسے تو نہیں ہوتے، وہ تو ایک خواب ہوتے ہیں، سچے خواب ہوتے ہیں۔ بیٹا بھی اللہ کا نبی بننے والا،
بیٹا بھی سمجھ گیا کہ باپ کا خواب بھی خلیل اللہ ہے، کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے، یہ تو خواب بھی سچے خواب ہوتے ہیں۔ تو بیٹے نے بھی کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، قرآن پاک میں آیت آتی ہے۔ کہا بجان کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب آیا کہ دونوں نے جب اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تو پھر اور چھری چلا دی، تو اللہ رب العزت نے پھر ایک مینڈھا نازل فرمایا کہ چھری بیٹے کے اوپر نہیں بلکہ گردن پر چلی اس مینڈے کے۔ اب یہاں ابراہیم اتنی آزمائشیں ہیں، میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں کہ نبیوں کے کام آسان کام نہیں ہوتے، آزمائش سخت ہوتی ہے۔ کبھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ میری ساری کچھ چیزیں لے لیں، یہ بیٹے کی خطا کو معاف فرما دے کہ میں بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلا دوں۔ کوئی اور آزمائش آ جائے، جائیدادیں لے لیں، مال لے لیں، دولت لے لیں، یہ لے لیں وہ لے لیں، لیکن ایسی آزمائش تو نہ آئے۔ لیکن کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ اس کو فرماتے اللہ تعالیٰ کہ تم دیکھو وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائشیں کیا آئیں جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو تو کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اللہ سے تم ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم لوگ سمجھ رکھتے ہو۔ آپ دیکھیے عجیب بات ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کا بیٹا کافر نکلا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، یہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے والد آزر زبردست قسم کے مشہور و معروف بت تراش جو ہوتے ہیں نا، بڑے فن کے ماہر ہوتے ہیں بت بنانے میں، بڑے مشہور بت تراش تھے، بت بنانے والے تھے۔ ان کا نام تھا آزر، باپ آزر بت تراش، ادھر بیٹا نوح علیہ السلام کا۔ ایک ہی گھر کے اندر دو طرح کے انسان موجود۔ بس اللہ کی دین ہے، ایمان تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں، فضل سے ہی باقی بچتا ہے ایمان۔ یہ نہیں ہوتا کہ انسان آپ مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ صاحب چونکہ چلو ہم ایک مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہوئے تو چلو ٹھیک ہے، جو کرو کچھ نہ کرو مسلمان ہی مریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس کوئی دولت ہو اور آدمی اپنی دولت کی حفاظت تو کرتا ہے نا، اسی طرح اللہ نے اپنے پردہ غیب سے ہم کو ہمارے اوپر یہ اتنا بڑا کرم فرمایا کہ ایک مسلمان ماں باپ کے گھروں میں ہم کو پیدا کیا، تو ہم نے بھی اسی ماحول میں آنکھ کھولی، کرم ہے اس کا فضل ہے کہ ہم نے کوئی دوسرا ماحول دیکھا نہیں۔ یہ تو اللہ نے کرم کیا، لیکن کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اپنے دین کی حفاظت کی محنت کریں، اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کی محنت کریں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، ان کو اللہ کے احکامات سکھائیں، بتائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ ایک دولت اگر گھر بیٹھے مل جائے، ایک انسان ہے، ایک بچہ ہے، اگر بڑے امیر کبیر ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہو جائے تو ماں باپ اس بچے کی تعلیم و تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بعد ہمارے کاروبار کو سنبھال سکے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم سب لوگ بزنس مین ہیں، تو بچہ بھی تو ہمارا بزنس کی تعلیم حاصل کرے تاکہ کل بچہ کاروبار کو تو سنبھال سکے۔ اگر ماں باپ اس بچے کو وہ تعلیم نہیں دیں گے تو وہ بچہ تو کاروبار نہیں سنبھال سکے گا، نہ وہ امارت باقی رکھ سکے گا جو امیر اللہ نے ان کو بنایا، وہ تو ضائع کر دے گا۔ اسی طرح ایک مسلمان جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، اللہ نے اپنے فضل سے بغیر محنت کے، بغیر قربانیوں کے دین دے دیا، ایمان دے دیا، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنے دین ایمان کو بچا لیں۔ بچائیں کیسے؟ اپنے بچوں کو دین کے ماحول میں رکھیں، اپنے بچوں کی تعلیمی ادارے مسلمانوں کے تعلیمی ادارے ہوں، کرسچنوں کے تعلیمی ادارے نہ ہوں، مشنری اسکول نہ ہوں، جو آج ہمارے ہاں فیشن بنا ہوا ہے اپنے بچوں کو مشنری اسکولوں میں بھیجنے کا۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بچے جب ہمارے ہاں کرسچین اساتذہ سے تعلیم حاصل کریں گے تو وہ بچے بڑے ہو کر بنیں گے کیا بننے جا رہے ہیں بچے ہمارے؟ ان کو گھروں میں تعلیم دین کی نہیں مل رہی، ان کو اسکولوں میں تعلیم دین کی نہیں مل رہی، اور توقع یہ لگا کر بیٹھے کہ بچے بہت اچھے بن جائیں۔ تو بہت اچھے بنیں گے کیسے جب آپ نے ان کو سکھایا نہیں؟
کہاں سے ان کو قرآن آئے گا؟ کہاں سے ان کو حدیث آئے گی؟ کہاں سے ان کو حلال و حرام کے مسئلے پتا ہوں گے؟ کہاں سے ان کو حرام چیزوں کا پتا ہوگا جب سکھانے والا کوئی نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اسکولوں میں یہ چیز نہیں سکھانی چاہیے، یہ چیز سیکھتے ہیں بچے گھروں کے اندر۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ گھروں میں کیسے سیکھیں گے جب وہ ماں باپ خود کرسچن اسکولوں سے پڑھ کر آئے، ماں باپ خود ایک سیکولر اسکولوں سے تعلیم حاصل کر آئے، اب وہ ماں باپ بن گئے، اب ان کی اولادیں ہو گئی، وہ خود نہیں سیکھا ہوا، اب کہاں سے سکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ نتیجہ یہی ہے کہ آج ایک طبقہ تو وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی کہ وہ سیکھتے ہیں باتوں کو، لیکن ایک طبقہ وہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ سیکھ جائیں گے بچے جس طرح سیکھ جائیں گے، نہیں سیکھتے اس طریقے سے۔ بچہ جو ہوتا ہے نا، ایک بچہ چھوٹا معصوم بچہ، اس کے اندر ایک انسان ڈیولپ ہوتا ہے، ایک انسان بنتا ہے۔ جب آپ چھوٹے بچوں کو لو نا 4-5 سال کے، اس کے اندر کا ایک انسان بن چکا ہوتا ہے، اس کے کس رخ پہ جانا ہے وہ ماں باپ بناتے ہیں اس بچے کو۔ آپ دیکھیے جو بچے شروع سے دینی ماحول میں چلتے ہیں ان کو دین سیکھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی، ان کی ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے اس مسجد کے ساتھ، قرآن سے کے ساتھ، دین کے ساتھ، ان کو زیادہ مشقت نہیں ہوتی، سیکھنا ہوتا ہے۔ اور ایک انسان بالکل کٹا ہوا ہو، پھر وہ جب اس طرف آتا ہے اس کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اگر آنا چاہے بہت مشکلات آتی ہیں، کیونکہ اندر جو ایک انسان کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انسان کا اندر کا انسان بنتا ہے، ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کا ڈھانچہ بنتا ہے، ایک انسان کا سٹرکچر بنتا ہے، وہ بن چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے تمام بھائیوں کو یہ کہتا ہوں، اپنی محترم خواتین سے بھی یہ بات میں کہتا ہوں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے جس طریقے سے آپ دنیا کی تعلیم کے لیے ان کے اداروں میں بھیجتے ہیں، دین کی تعلیم کے لیے اداروں میں بھیجیں، اپنے گھروں میں استادوں کو مت لگائیں۔ اپنے گھروں میں استادوں کو لگائیں گے تو 10 منٹ تعلیم کا دورہ بھی نہیں ہوگا، اور ان کو ماحول نہیں ملے گا، اندر کا جو بچے کا جو ایک ڈھانچہ بنتا ہے، اسٹرکچر بنتا ہے، وہ تیار نہیں ہوگا دینی۔ آپ بچوں کو بھیجیں، اپنے بچوں کو ان اداروں مسجدوں میں بھیجیں تاکہ وہاں کے اثرات ان کے اوپر مرتب ہوں۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان زبان سے کلمے ادا کرتا ہے، اچھے کلمے ہوں یا برے، ان کے اثرات فضا کے اوپر دیر تک باقی رہتے ہیں، اور ان کی اثرات انسان کے قلب اور جسم کے اوپر پڑتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، مسجد آپ آتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے نا؟ کسی دینی جگہ پر جاتے ہیں جہاں قال اللہ قال الرسول ہو، ایک عجیب دل کے اندر ایک اطمینان آتا ہے۔ یہ کس چیز کا اطمینان ہے؟ وہ اس اللہ کے ذکر کا تو ہے جو نماز پڑھی، لیکن اس فضا کا ہے جس فضا کے اندر اتنے انسانوں نے آ کر نماز پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کی، دعائیں مانگی، پوری مسجد مہکی بھی ہے ان عبادتوں سے۔ اس کا اثرات انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ اور کسی معصیتوں والی جگہ پر چلے جائیں تو اس کے اثرات آتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات نہیں آتے، اس کے اثرات آتے ہیں، بے ذہنی سوچ ویسی بننے لگتی ہے۔ یہ تو میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کون سے ماحول کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے، دین سے مانوس کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو کسی نہ کسی مجلس میں لے کر جائیں، کسی دینی ماحول میں لے کر جائیں تاکہ ان کا اثر ان کے اوپر مرتب ہو۔ فرمایا کہ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ، تم لوگ عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اوثانا، بتوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وتخلقون افکا، اور جھوٹی باتیں بناتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جو لوگ کے عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی، لا یملکون لکم رزقا، وہ لوگ جن کی تم لوگ اللہ کے علاوہ عبادتیں کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ دوسرے معبود تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں ہیں، وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ بت
جن کو تم عبادتیں کرتے ہو، تم سے مراد وہ غیر مسلم عبادتیں کرتے ہیں، وہ نہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں، نہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، نہ پینے کو دے سکتے ہیں، نہ پہننے کو دے سکتے ہیں۔ اس کو فرمائے کہ لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے رزق کے بھی مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، تم لوگ ڈھونڈو اللہ کے پاس اپنے رزق کو، اللہ سے اپنا رزق مانگو، کیوں انسانوں کے پیچھے پھرتے ہو؟ دینے والا ذات اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہ رزق دینے والا ہے، وہی قوت والا ہے۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو رزق نہیں دے سکتا۔ لوگ کہتے ہیں میرا افسر مجھ کو رزق دے گا، بیکار بات ہے، کوئی افسر رزق نہیں دے سکتا، کوئی باپ کوئی ماں بچے کو رزق نہیں دے سکتی، سب رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق کے ذریعے بنائے، رزق کے ذریعے بنے ہوئے، ماں باپ رزق کا ذریعہ ہے، لیکن رزق لے کر آنے والی روح اپنا رزق دنیا میں خود لے کر آتی ہے۔ وہ جب کوئی روح دنیا میں آئے گی اس کا رزق بھی اس کے ساتھ اترے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان آئے اس کے ساتھ اس کا رزق نہ آئے۔ یہ تو ہم لوگوں کی سوچ ہے، ہم کہتے ہیں کہ بچے پیدا ہوں گے تو ان کو رزق کون دے گا؟ ارے تم نے کہاں رزق دیا؟ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں تم اللہ سے اپنا رزق مانگو، انسان تھوڑی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق، ان اللہ هو الرزاق، اللہ وہ رزق دینے والا ہے، کوئی کسی کا نوالا نہیں چھین سکتا، کوئی زندگی کا کسی کا لمحہ نہیں چھین سکتا۔ جو رات انسان کی قبر میں آنی ہے وہ قبر میں آ کر رہے گی، جو رزق انسان کو ملنا ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو لے نہیں سکتی کسی سے رزق۔ فرمایا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق، تم لوگ اللہ کے پاس اپنے رزق کو ڈھونڈو، واعبدوہ، اللہ کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، لوٹ کر پلٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، کسی کا وقت پہلے کسی کا وقت بعد میں۔ جو حدیث شریف میں دعا کی ہے نا قبرستان میں داخل ہونے کی، کبھی معنی پر غور کیا؟ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ قبرستان میں داخلے کی دعا ہے۔ مطلب یہ کہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے، اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے۔ انتم سلفنا، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، پیچھے پیچھے ہم آ رہے۔ انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن بالاثر، پیچھے پیچھے ہم آ رہے۔ جا کر دیکھیے، ہر روز قبرستان میں اگر کبھی کوئی جا کر دیکھے ایک ہجوم انسانوں کا آ رہا ہے، قبروں جنازوں کا، قبرستان میں جا رہے ہیں لوگ، اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آ رہے ہیں انسان۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے الیہ ترجعون، اللہ کی طرف انسان کو پلٹ کر جانا ہے۔ کس نے پہلے جانا ہے کس نے بعد میں جانا ہے، یہ بات اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں، لیکن یہ تو دل میں رہے کہ ہاں یہ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لوگ لذتوں کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر کیا کرو، زیادہ ذکر کیا کرو، وہ ہے موت، لذتوں کو توڑنے والی، یعنی دنیا کی لذتوں میں لگے ہیں، اللہ کو بھول گئے، اللہ کے احکامات کو بھول گئے۔ فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز کا تم لوگ جو موت ہے اس کا ذکر کیا کرو۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد لدنیا بقدر بقائک فیہا واعد لآخرتک بقدر بقائک فیہا، کہ دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے۔ کس کے لیے کر رہے تیاری؟ اتنی تیاریاں کہ انسان ایسا لگتا ہے کہ کبھی موت آنی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے الیہ ترجعون، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کا خیال دل میں رکھو، ہر ناجائز کام سے پہلے ہم سب اپنے دل میں ہی کریں کہ ہاں دیکھو پلٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ اس کی تیاری کیا ہے کہ کبھی گناہ ہو جائے توبہ استغفار فوراً کر لو، کوشش کرو کہ وہی کر لو، تاکہ جب وہ زمین گواہی دے کہ یا اللہ اس نے یہاں گناہ کیا تھا، وہی زمین گواہی دے کہ یا اللہ معافی بھی مانگ کر گیا تھا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، سورۃ الزلزال کی آیت ہے کہ اس دن یہ زمین، یہ جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کی خبریں دیں گی،
کہ زمین جو ہے خبر بتائے گی کہ اس نے یہاں یہ کیا تھا، یہاں یہ کیا تھا، یہاں یہ کیا تھا. جب استغفار کریں گے وہاں پر زمین کہے گی کہ یا اللہ ہاں گناہ بھی کیا تھا، استغفار بھی کر کے گیا تھا. تو زمین کی گواہی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر آپ کی تکذیب کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جھٹلایا گیا، فقد کذب امم من قبلکم، تو آپ سے پہلے قوموں کو بھی جھٹلایا گیا. آپ تکلیف میں مبتلا مت ہوں، آپ پریشان مت ہوں کہ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، بلکہ آپ سے پہلے بھی اللہ رب العزت آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں نے، مختلف قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. فرمایا کہ رسول کا ذمے تو بس اتنا ہی کام ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو دوسروں تک کھول کھول کے پہنچا دے. ماننا نہ ماننا دوسرے کا کام، اپنا کام کرتے رہو، ہمت نہ ہارے کوئی انسان. اللہ کا حکم پہنچاتے رہیں، اللہ کے احکامات بتاتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بتاتے رہیں، پہنچاتے رہیں. کوئی مانے نہ مانے اس سے کوئی بحث نہیں، اپنے ذمے یہی کام ہے. یہ رسولوں والا کام، یہ نبیوں والا کام کہ اللہ کا حکم دوسروں تک پہنچاؤ. ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور دین پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو آسان فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم انا نسألك تمام العافیہ ونسألك دوام العافیہ ونسألك الشکر على العافیہ ونسألك الغنى عن الناس. اللهم انی اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کو ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو آسان فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل نصیب فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی تکلیفوں کو اور پریشانیوں کا خاتمہ فرما. یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں پریشانیوں کو ختم فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، برسر روزگار لوگوں کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا رب کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یہاں امن و امان قائم فرما. یا اللہ بم دھماکوں کا خاتمہ فرما، قتل و غارت گری کا خاتمہ فرما، ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، مہنگائی کا خاتمہ فرما، بیماریوں کا خاتمہ فرما. ہم سب کی، تمام اہل پاکستان کی، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کے گھروں میں چین عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت اطمینان عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال واسع عطا فرما. یا اللہ حرام آمدنی سے ہم سب کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد.